ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ فرحین اس کے سامنے کانپتے ہاتھ جوڑ کر کانپتی آواز کے ساتھ اپنی نم آنکھوں سے اس سے فریاد کر رہی تھی، مگر وہ بے حس انسان اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ آج وہ خود بھی ایک دولہے کے لباس میں بیٹھا تھا اور فرحین بھی دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی۔ اس نے دھوکے سے فرحین کو اغوا کیا تھا اور پھر اسے اب دلہن بنا کر اسے نکاح کرنے جا رہا تھا، لیکن فرحین اس بات سے بالکل بھی راضی نہ تھی۔ فرحین اپنے چچا زاد سے منسوب تھی اور وہ اسی سے محبت کرتی تھی، لیکن یہ فیروز اس کی زندگی میں نہ جانے کیسے آیا تھا کہ اب اسے اپنی زندگی میں ہی شامل کر رہا تھا۔ وہ اس کو بالکل بھی پسند نہ کرتی تھی، لیکن وہ نہ جانے کیسی ضد میں تھا۔ وہ اس کو اب اپنی زوجہ بنانے کے در پہ تھا۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے اس سے کہا، خدا کے لیے تم مجھ پر رحم کھاؤ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں یہ نہیں کر سکتی۔ روتی بلکتی فرحین فیروز کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، لیکن وہ بے حس فیروز اسے استہزائیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگا، نہیں فرحین، تم آج کسی بھی چیز کے لیے نہ تڑپو، نہ ہی ترسو۔ تم دیکھو کہ آج میں تمہیں اپنا بنا رہا ہوں، اور آج رات اگر میں تمہیں یہاں سے جانے بھی دوں تب بھی کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا اور تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ یہیں بیٹھ کر میرے نکاح نامے پر دستخط کر دو اور اپنی آزادی کے خیالات چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مولوی صاحب کی طرف بڑھا تھا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ فیروز کے کچھ دوست گواہ بنے اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اس نکاح میں کوئی اور شریک نہیں تھا، کیونکہ یہ نکاح لڑکی کو اغوا کر کے کیا جا رہا تھا۔ اسی لیے اس نکاح میں سوائے چند ایک لوگوں کے کوئی مدعو نہ تھا۔ فرحین روتی بلکتی اس کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، لیکن اس نے اس کی ایک نہ مانی اور اب وہ اسے زبردستی باہر لے آیا تھا۔ مولوی صاحب نے اسے نکاح کا پوچھا اور وہ خاموش رہی، لیکن اسے آج ہر حال میں یہ نکاح قبول کرنا تھا، کیونکہ فیروز اسے کہہ چکا تھا کہ اگر تم میرے نکاح نامے پر دستخط کر دو گی تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس سے زبردستی نکاح قبول کروایا تھا۔ وہ روتی ہوئی نکاح قبول کرنے لگی اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں نکاح کا پیپر دیا گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے اور نم نظروں سے دیکھتے ہوئے فیروز کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگی، تم بہت ظالم انسان ہو فیروز، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس نے بس اسی بات پر اکتفا کیا تھا، جبکہ اس کی زندگی کو برباد کرنے والا فیروز اب اسے شیطانی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے رونے سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے اس کو رلانے میں مزہ ہی اتنا آتا تھا کہ وہ جب بھی روتی تھی تو وہ اسی طرح اس کے رونے کے مزے لیتا۔ اسے اتنی بھی خبر نہ تھی کہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن انسان کی طرف پلٹ کر ضرور آتی ہے، اور اس کی طرف بھی یہ چیز پلٹ کر آ سکتی تھی۔ وہ اس سب چیزوں سے ناواقف تھا۔ اسے بس حال میں ہی اپنا آپ جینا تھا، اور اب کسی بدلے کی بھینٹ فرحین کو چڑھا رہا تھا، اور اسے فرحین کا رونا سسکنا بہت لطف دے رہا تھا۔ اب اسے صرف اپنی پرواہ تھی، وہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لانا چاہتا تھا، اور نہ ہی یہ سب اس کی شخصیت میں شامل تھا کہ وہ کسی کی بات کو مان جائے۔ نکاح کے بعد اس نے فرحین کے ساتھ زبردستی میاں بیوی کا تعلق قائم کر لیا تھا۔ فرحین رو رو کر کہتی رہی کہ میں نے تمہارے کیے وعدے کے مطابق نکاح کر لیا، اب میرے ساتھ یہ مت کرو۔ مگر وہ اپنی دھن میں تھا۔ اس کے دماغ میں بس یہی تھا کہ وہ اس کو بدنام کر کے چھوڑے گا اور کل پوری یونی کے سامنے اسے طلاق بھی دے دے گا۔ اس طرح سے اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے میاں بیوی کا رشتہ قائم کرتے ہوئے اپنی درندگی اس پر جھاڑی اور پھر اسے اس کے گھر چھوڑ دیا۔ جب وہ اسے گھر چھوڑنے آیا اور اس کے دروازے پر گاڑی روکی تو فرحین یہ کہتے ہوئے نیچے اتر گئی کہ دیکھنا فیروز، ایک دن یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ انصاف ضرور کرتا ہے، پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا، دیکھنا مکافات عمل ضرور ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ روتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اپنی چال میں کامیاب ہوتا ہوا وہ فیروز
शैतानी मुस्कुराहट लिए अपनी गाड़ी को पीछे मोड़ चुका था। उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। आज उसने हर हद पार कर दी थी और आज वो फरहीन शिकस्त खोर्दा अंदाज में अपने घर की तरफ जा रही थी। उसने बड़े ही दिलचस्पी से उसे घर तक जाते देखा और फिर अपने घर की तरफ मुड़ गया। वो खुशी से सरशार था और कल का प्लान बना रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि कल मैं ये करूँगा और वो करूँगा। उसका मकसद यही था कि कल सुबह सुबह वो सारी यूनिवर्सिटी के सामने फरहीन को बदनाम करने के साथ साथ उसे तलाक भी दे देगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका ये मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि अगले रोज़ फरहीन यूनिवर्सिटी नहीं आई थी और वो फरहीन के ना आने पर काफ़ी परेशान हो रहा था। उसे अपनी चाल में लाजमी तौर पर कामयाब होना था, लेकिन फरहीन की गैर मौजूदगी उसे उसकी चाल में कामयाब नहीं होने दे रही थी। उसका बदला अभी अधूरा ही रहा था। वो इन्हीं ख्यालों में था और वो फरहीन के घर की तरफ जाने का सोच ही रहा था कि उसे घर से कॉल आने लगी। उसने अपने मोबाइल को साइलेंट कर दिया और वो अपनी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से गुलछर्रे उड़ाने लगा। ये बात अलग थी कि उसके दिमाग में फरहीन अभी तक चल रही थी। फिरोज़ की मुलाकात फरहीन से यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो दोनों क्लास फेलो थे और हम उम्र भी थे। क्लास फेलो होने के साथ साथ उन दोनों की चीयर्स भी एक साथ थी। इसी वजह से वो एक ही दिन में एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे और दिन ब दिन उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। पहले पहल वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त और एक क्लास फेलो के तौर पर एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन बहुत जल्द उनकी गुफ्तगू बेहतरीन दोस्तों की सी होने लगी। उनकी ज़िंदगी यूं ही रवां दवां थी। वो अक्सर कैंटीन में चाय पीने के लिए भी एक साथ जाया करते थे और लेक्चर के बाद भी वो दोनों एक साथ रहते थे। क्योंकि वो एक रिजर्व किस्म की लड़की थी, इसी वजह से उसने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए थे और उसके बरक्स फिरोज़ ने काफ़ी सारे दोस्त बना लिए थे। उसकी लड़कियां भी बहुत सारी दोस्त थीं और लड़के भी थे। वो दोनों एक जैसी ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इसी वजह से उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में कोई मुश्किल ना पेश आती थी। उन दोनों के घर वाले ओपन माइंडेड थे और वो दोनों यूनिवर्सिटी के बाद अक्सर बाहर भी मिला करते थे। अक्सर दोस्तों के साथ रात को डिनर पर भी जाया करते थे। दोस्तों के घरों में पार्टीज़ पर भी जाया करते थे। लेकिन उनके ताल्लुक़ में एक हद थी। वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त के तौर पर एक दूसरे को जानते थे। फरहीन ने कभी भी उसे दोस्त से बढ़कर नहीं चाहा था, लेकिन वो फरहीन को अपने दिल में कुछ ऊंचा मुकाम दे बैठा था। वो जैसे हर दोस्त के घर मुंह उठाए चला जाता था। वो एक रोज़ फरहीन जब यूनिवर्सिटी ना आई तो उसके घर भी चला गया। जाहिर सी बात थी कि फरहीन का एड्रेस वो जानता था, क्योंकि फरहीन ने उसे पहले ही बता दिया था। और जब वो फरहीन के घर गया तो उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। वो उसके घर के ड्राइंग रूम में बैठा था और ड्राइंग रूम के सामने वाली दीवार पर एक तस्वीर आवेज़ां थी। उस तस्वीर में मौजूद शख्स ने उसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी और उसको एकदम गुस्सा आ गया था। उसका खून खौलने लगा था। उसने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। वो यकीन ही नहीं कर सकता था कि वो उसी शख्स के घर में है जिस शख्स को ढूंढने में उसे 8 साल लग गए थे। लेकिन वो इसी सोच में महव था कि आखिर ये इंसान फरहीन के ख़ानदान में से है कौन कि उसकी तस्वीर इतनी बड़ी फ्रेम में यहाँ पर लटकी हुई है। उससे ज़ाहिर है पता चल रहा था कि यकीनन इस शख्स का ताल्लुक़ फरहीन के बहुत करीबी लोगों में से है। वो आराम से बैठने के बजाय उठकर उसी तस्वीर की तरफ चल दिया था और आंखों में गुस्सा और पानी लिए उसे देख रहा था। उसकी आंखें उस शख्स को देखकर भर आई थीं और उसका दिल एक बार फिर से अनजानी आग में जलने लगा था। उसकी एक दुआ तो अनजाने में ही कबूल हो गई थी कि वो जिस शख्स को ढूंढ रहा था आज खुद ब खुद उसे मिल चुका था। लेकिन अब वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसके लिए वो अपने दिल में नर्म गोशा पैदा कर चुका था। अनजाने में ही वो उस लड़की से मोहब्बत कर बैठा था और आज उसके ख़ानदान में से इस शख्स का मिल जाना उसे बहुत तकलीफ़ दे रहा था। वो अभी तक उसी तस्वीर की तरफ चेहरा किए खड़ा था कि पीछे से उसे फरहीन की आवाज़ सुनाई दी। अरे फिरोज़, तुम यहाँ कैसे? खैरियत थी? कोई काम था क्या? वो मुस्कुराकर उसकी तरफ मुतवज्जो थी और वो उसकी आवाज़ पर चौंका तो उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ की।
और अपने तमाम तासुरात को अपनी संजीदगी में बदलता हुआ उसकी तरफ मुड़ा। हाँ, मैंने कहा कि तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। आज तुमने यूनिवर्सिटी से छुट्टी की, खैरियत थी ना? वो उसकी बात पर मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ, बस थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से बस आज छुट्टी कर ली। अच्छा, क्या हुआ तुम्हें? खैरियत तो है? वो उसकी बात पर कुछ परेशान हुआ था, लेकिन उसने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मौसमी बुखार था, सुबह इंजेक्शन लगवाया तो अब ठीक हूँ। फरहीन की बात पर वो मुतमईन होता हुआ एक बार फिर से उस तस्वीर की तरफ मुड़ा और पूछने लगा कि ये कौन है? तभी फरहीन ने जवाब दिया कि ये मेरे मामू हैं और ये आउट ऑफ कंट्री होते हैं, अक्सर इनका यहाँ आना बहुत कम होता है। वो बहुत अरसे बाद यहाँ चक्कर लगाते हैं, और वो भी बस 1-2 दिन के लिए। क्यों, क्या तुम इन्हें जानते हो? उसने बताते हुए साथ ही साथ वजह भी पूछ ली, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता, बस मैंने सोचा पूछ लूँ, काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। उसने अपनी आदत के मुताबिक अपनी तरफ से बात घर ली थी। उसकी बात पर फरहीन ने मुस्कुराकर सोफे पर बैठते हुए उसे भी बैठने का इशारा किया और वो उसकी तरफ आ गया। इतने में मुलाजमा चाय और बिस्किट लेकर हाजिर हो गई थी। फरहीन ने अपने हाथों से उसे चाय बना कर दी और उसके साथ खुद भी चाय पीने लगी थी, लेकिन अब उसके दिमाग में आंधियां चल रही थी। वो सोचने में महव था। आज उसे अपना बदला लेना था, और बदला लेने के लिए वो सोचों में गर्क बैठा था कि तभी ख्याल आने पर उसने फरहीन से पूछा कि तुम्हारे ये मामू तुमसे कितना प्यार करते हैं? तभी फरहीन कहने लगी, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि मुझ पर जान छिड़कते हैं। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं, इसी वजह से ये मुझे अपनी बेटियों की तरह जानते हैं। उसने खुशी खुशी इसे बता दिया था, जबकि अब फिरोज़ के दिमाग में कुछ और चलने लगा था। उसने अपने दिमाग में शैतानी तदबीरें करना शुरू कर दी, और वो किसी भी तरह अपने इस मकसद में कामयाब होना चाहता था। वो उस शख्स से बदला लेना चाहता था, और बदले की आग उसके दिल में पिछले 8-10 सालों से लगी हुई थी। फरहीन की बात सुनते ही उसने अपने दिल ही दिल में उसको देखते हुए सोचा कि जिसकी जान तुम हो ना फरहीन, अब उसकी जान ना निकाल दी तो मेरा नाम बदल देना। देखना कि अब मैं इस शख्स से कैसा बदला लेता हूँ। और फिर उसी लम्हे उसकी मोहब्बत एक बदले और ज़िद में बदल चुकी थी। पहले तो उसने सुना था कि फरहीन की मंगनी उसके चचा ज़ाद से हो चुकी है और वो पूरी तरह उसी के साथ मुखलिस है, लेकिन अब जब से उसे ये पता चला था कि वो उसी शख्स की चहीती भांजी भी है, तो फिर उसकी मोहब्बत ने एक और तूल पकड़ लिया। और ये तूल मोहब्बत का नहीं था, बल्कि ये बदले और आग का था। उस शाम उसने मुस्कुराते हुए उसके साथ चाय तो पी ली थी, लेकिन अब वो उसे बर्बाद करने की ठान चुका था। लेकिन इन सब से बेखबर फरहीन उसे अपना अच्छा दोस्त समझे हुए थी। वो उसके साथ वैसे ही रहा करती थी जैसे वो उससे पहले रहा करती थी, और अब तो उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। उससे नोट्स लेना, एक दूसरे के साथ नोट्स शेयर करना, एक दूसरे को हेल्प देना और ना जाने क्या क्या उन दोनों के दरमियान चलता रहता था। बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्सिटी के सहन में फ्री पीरियड्स में बैठे वो दोनों कई वक्त गप्पे हाँकते गुजार देते थे। यूं ही होते होते एक रोज़ जब फरहीन का बर्थडे था, उसी रोज़ फिरोज़ ने उसे प्रपोज़ भी कर दिया। लेकिन फिरोज़ के प्रपोज़ करने पर वो काफ़ी हद तक चौंक गई थी, और उसने इसे माजरत करते हुए कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारा ये प्रपोज़ल कबूल कर सकती हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं अपने कज़न के साथ बचपन से मंसूब हूँ और हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। उसकी शादी का सुनने के बाद इसके दिल को एक धचका लगा था, और इसे लगा था कि इसका खेल कामयाब नहीं होगा। अगर फरहीन की शादी हो गई तो उसने किसी भी तरीके से फरहीन को अपना बनाना था। चाहे कुछ भी हो जाता, वो उसे इसी तरह बदला लेना चाहता था जैसा वो शख्स उनकी ज़िंदगी में कर गया था। वो उनकी ज़िंदगी में वही भौंचाल लाने वाला था जो आज से 10 साल पहले उसकी फैमिली ने सहा था, और उसके दिल में जलती हुई बदले की आग को फरहीन ने उसके प्रपोज़ल को ठुकराते हुए हवा दी थी, क्योंकि उसने सारी यूनिवर्सिटी के सामने उसे इस कदर खूबसूरत अंदाज से विश करके और फिर प्रपोज़ किया था, और उसने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने इसके प्रपोज़ल को ठुकरा दिया था, और ये इसकी अना का मसला बन चुका था
3-4 چیزیں مل کر اب اس کی محبت کو بالکل ہی دھندلا کر چکی تھیں۔ اب اس کی محبت ایک بدلہ، ایک آگ اور ایک انا کا فیصلہ بن چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اسے کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کر کے اسے یوں ہی ساری یونیورسٹی کے سامنے بدنام کرنا چاہتا تھا، جس طرح ساری یونیورسٹی کے سامنے اس کا مذاق بنا تھا۔ وہ بھی ساری یونیورسٹی کے سامنے اس کا مذاق بنانا چاہتا تھا۔ لیکن اس سب سے بے خبر فرحین اسے اب بھی اپنا ایک اچھا دوست سمجھ رہی تھی۔ وہ بظاہر تو فرحین کے ساتھ نارمل رہ رہا تھا، لیکن حقیقت ان سب کے برعکس تھی۔ ایک روز جب فرحین اکیلی تھی اور اس نے کہا کہ یونیورسٹی کے بعد اپنے لیے کچھ ضرورت کا سامان لینے مارکیٹ کی طرف نکل جائے گی۔ اس کے اس طرح شاپنگ کرنے کے ارادے نے آج اس کے فیروز کے پلان کو ہوا دی تھی، اور اس کا پلان پہلے سے ہی تیار تھا۔ بس کمی تھی تو ایک چیز کی کہ کیسے بھی کر کے اب فرحین اکیلی ہو اور وہ اسے اغوا کر سکے۔ اس روز جب فرحین نے اپنی یونیورسٹی کے بعد مارکیٹ جانے کی بات کی تو اس نے اس سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں خریدنی ہیں، اور تمہارے ساتھ جاتے ہوئے کچھ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، کچھ کھا پی لیں گے اور کچھ وقت بھی ساتھ میں اسپینڈ کر لیں گے۔ اس کی اس بات سے متفق ہوتے ہوئے فرحین نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی، چونکہ ان کے گھر والے اوپن مائنڈڈ تھے اور وہ پہلے ہی گھر میں بتا کر آئی تھی کہ آج وہ کچھ دیر سے واپس آئے گی، کیونکہ اس نے بازار سے کچھ خریدنا ہے، تو وہ گھر سے مطمئن تھی۔ فیروز نے اس سے کہا تم اپنے گھر پر کال کر کے کہہ دو کہ آج ڈرائیور تمہیں لینے نہ آئے، کیونکہ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ فرحین نے ویسا ہی کیا اور گھر میں کال کر کے بتا دیا کہ آج اسے آنے میں کچھ وقت لگے گا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھر واپس آ جائے گی۔ اس کے گھر والے مطمئن ہو گئے تھے اور وہ بھی بنا کسی جھجک کے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ خوش لگ رہی تھی کیونکہ اس کی کچھ ہی دنوں میں شادی کی تاریخ طے ہونے والی تھی اور وہ اپنے لیے شاپنگ کرنے میں مصروف تھی۔ اسی وجہ سے وہ آج مارکیٹ کی طرف ہی آئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے اتنا بڑا امتحان منہ کھولے کھڑا ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جس انسان کو وہ اپنا اتنا مخلص اور اتنا اچھا دوست سمجھ رہی ہے، وہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر وہ جانتی تو شاید آج کسی بھی قیمت پر اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں نہ آتی۔ فرحین اپنی عادت کے مطابق چہکتی ہوئی اس کی گاڑی میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، اور وہ بھی اس کی باتوں کا جواب ویسے ہی شوخی سے دے رہا تھا جیسے شوخی سے وہ خود کر رہی تھی۔ یونیورسٹی سے نکلے ہوئے انہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور ابھی تک وہ مال نہیں پہنچے تھے۔ اس کی اس طرح کی دیر سے فرحین کچھ پریشان ہوئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ ہم کب تک مارکیٹ تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ مجھے تو بہت سارا سامان لینا ہے اور اس کے بعد پھر گھر بھی جانا ہے، اب شام ہونے کو ہے۔ اس کی پریشانی کو بھانپتا ہوا فیروز کہنے لگا، ارے میں تو بس کچھ آؤٹنگ کے لیے لانگ ڈرائیو پر نکل آیا تھا، تمہارے ساتھ لانگ ڈرائیو پر آتے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، میں نے سوچا آج چلو کچھ انجوائے کر لیتے ہیں، تم بھی فری ہو میں بھی فری ہوں۔ اس کی اس بات سے فرحین کچھ مطمئن ہوئی تھی اور ایک بار پھر سے چہکنے لگی تھی۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گاڑی کس راستے پر جا رہی ہے، وہ بس چہکتی ہوئی اپنی دھن میں تھی۔ اسے پل ہی پل میں یہ بھی پتا نہیں چلا تھا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے، اور وہ بھی اس انسان کے ہاتھوں جس انسان کو وہ اپنا اچھا دوست مانتی ہے۔ وہی انسان اسے اغوا کر کے اپنے ٹھکانے پر لے کر جا رہا ہے۔ کافی باتیں کرنے اور چہکنے کے بعد جب وہ تھکی تو اس نے میوزک سننے کے لیے ایئر فون اپنے کانوں میں لگائے اور آنکھیں بند کیے اپنی کرسی سے ٹیک لگا لی تھی، اور اسی طرح آنکھیں بند کیے وہ نہ جانے کتنی ہی دیر میوزک سنتی رہی، اور وہ تو تب چونکی تھی جس وقت گاڑی ایک جگہ پر رک گئی تھی۔ اس سے پہلی گاڑی کا حرکت کرنا اسے محسوس ہو رہا تھا اور وہ گاڑی میں اپنے ایئر فون لگا کر سوئی ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب گاڑی رک چکی ہے تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگی کہ شکر ہے ہماری لانگ ڈرائیو ختم ہو چکی ہے، یعنی اب ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم اپنی منزل مقصود کو پہنچ کر اپنے شاپنگ مال میں، بس وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اسے سامنے ایک جنگل میں کھڑا ہوا وہ الگ سا ایک گھر دکھا تھا۔ اس گھر کی عمارت تو بہت خوبصورت تھی، مگر یہ کافی پرانا لگ رہا تھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ فارم ہاؤس ہو۔
وہ اس جگہ کو دیکھ کر ایک دم سے ساکت ہو گئی تھی۔ بالکل اس کی آواز ایسے بند ہوئی جیسے اسے کسی سانپ نے سونگھ لیا ہو، اور وہ ہمنکوں کی طرح کبھی اس جگہ کو دیکھتی اور کبھی فیروز کو۔ فیروز ابھی بھی اسی گاڑی میں بیٹھا تھا اس کے ساتھ۔ فیروز، یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم تو شاپنگ مال جانے والے تھے اور اب تو شام بھی ڈھلنے لگی ہے، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ اب فیروز کے چہرے کے زاویے بدل چکے تھے۔ اب وہ فیروز نہیں لگ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے تھا، وہ ایک درندہ لگ رہا تھا۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکے ہیں محترمہ فرحین صاحبہ۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے اس کے لہجے میں کچھ چبھن ہو، کچھ الگ تھا، کچھ نیا تھا۔ اس کے چہرے کا انداز بھی بالکل نیا تھا۔ وہ اس شخص کو پہچاننے میں مصروف تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسان آخر کس طرح کا انسان ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور یہ اس وقت مجھے کہاں لے کر آیا ہے۔ اس نے فیروز کے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر کہا، فیروز، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ چلو گھر واپس چلو، دیکھو اندھیرا ہو رہا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں 2-2.5 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی، اور اب تو کافی دیر ہو چکی ہے۔ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ پتہ نہیں ہم اس وقت کہاں ہیں، اور یہ علاقہ کتنا خوفناک ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں باتیں کیے جا رہی تھی۔ اسے یہ تک پتہ نہیں تھا کہ یہی انسان یہاں تک لانے والا تھا۔ فرحین، خاموشی سے بیٹھی رہو اور بس چپ کر جاؤ۔ یہیں تک تمہیں لانا تھا میں اسی دن کے انتظار میں تھا کہ کسی روز تم یوں ہی اکیلے میرے ساتھ باہر نکلو اور میں تمہیں واپس گھر نہ جانے دوں۔ اس نے اپنے بازو پر جمی اس کی گرفت کو ڈھیلا کرنا چاہا، اور وہ خاموشی سے اس کی بات کو سنتے ہوئے ساکت سی اسے بیٹھی دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو فیروز؟ تم جانتے ہو کہ میری شادی ہونے والی ہے، اور میں اس وقت اپنی شادی کی شاپنگ کرنے آئی تھی۔ کچھ دنوں تک میری ڈیٹ فکس ہونے والی ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہوئے فیروز نے جھٹ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری ڈیٹ فکس ہونے والی ہے، اسی وجہ سے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ تم نے ساری یونیورسٹی کے سامنے مجھے ریجیکٹ کیا تھا نا؟ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے ریجیکٹ کرتا ہے۔ دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ اب سفاکیت سے کہہ رہا تھا، جبکہ فرحین ابھی تک نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ انسان اسے اغوا کر کے کیوں لایا ہے۔ تبھی وہ گاڑی سے باہر نکلا اور اس کی طرف آیا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے باہر نکالا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس حویلی میں لے گیا۔ یہ فیروز کا فارم ہاؤس تھا جو اس کے گاؤں میں بالکل اس کی زمینوں کے درمیان میں ہی بنا تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی بھی مکان نہیں تھا، یہاں تک کہ اس جگہ آتی ہوئی سڑک بھی کبھی کوئی گاڑی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک حفاظتی مقام تھا جہاں تک کسی کا پہنچنا مشکل تھا، اور وہ اسی وقت اسے یہاں پر لایا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اسے اندر لے جانا چاہا، لیکن وہ اب اس کے ہاتھوں کی گرفت کو اپنے ہاتھوں سے ڈھیلا کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ لڑکی ہونے کا احساس پہلی بار آج اسے ہوا تھا۔ اس معاملے کی سنگینی اور اپنی غلطی کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ کاش میں اس وقت فیروز کے ساتھ نہ آتی تو شاید میں اس وقت گھر میں موجود ہوتی۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ فرحین کے ساتھ بھی اب یہی معاملہ ہو رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے فیروز مجھے گھر چھوڑ دو، یہ مذاق اچھا نہیں۔ خدا کے لیے مجھے گھر لے چلو، واپس لے چلو مجھے۔ لیکن وہ درندہ بنا اسے اس حویلی کے کمرے میں لے آیا۔ یہاں پر کچھ انسان اس کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ اس کی حویلی کے نوکر تھے۔ ایک عورت تھی اور باقی 2 مرد تھے۔ اس عورت نے جب فرحین کو یہاں آتے ہوئے دیکھا تو وہ معاملے کو بھانپ گئی تھی، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے اسی کمرے تک چلی آئی تھی جہاں فیروز نے فرحین کو لا کر ایک بیڈ پر پٹخ دیا، اور پھر اس نے دیکھا کہ اب وہ عورت بھی پیچھے آ چکی ہے۔ اس نے اس عورت کا نام لیا اور کہا، اماں بھی
آپ وہ کپڑے اور زیورات جو میں نے صبح بھیجوائے تھے وہ لا کر اسے پہنا دیں اور اسے تیار کر دیں۔ ہمارا ابھی نکاح ہے۔ نکاح کا نام سنتے ہی فرحین لرز گئی تھی۔ وہ ایک دم سے بیڈ پر اٹھ بیٹھی اور فیروز کو بار بار التجا کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر میری غلطی کیا ہے؟ لیکن فیروز صفاق بنا اسے بس یہی کہتا چلا گیا تھا کہ تم تیار ہو جاؤ، بس ہمارا کچھ وقت کے بعد نکاح ہے اور نکاح کے وقت تو مجھے تیار چاہیے ہو۔ اس کا انداز بالکل ایک جاگیردار یا کسی وڈیرے کی طرح تھا جو اپنی سفاکیت اپنی رعایا پر چھڑکتا ہے۔ وہ اب دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی امید اب صرف اسی شخص سے جوڑی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اسے اس کے گھر تک چھوڑ دے گا، لیکن یہ سب کچھ اس کی بے وقوفی ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ شخص اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا کہ وہ اپنے کھیل کو ایک دم سے ہی پلٹ دے۔ وہ یہ حکم نامہ جاری کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس نے اس عورت کے ہاتھ کو پکڑ کر روتے ہوئے اسے التجا کی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے تم نکال دو، خدا کے لیے اپنے مالک سے کہو کہ وہ مجھے یہاں پر نہ لائے، نہ ہی مجھ سے نکاح کرے، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرے۔ میری کچھ دنوں بعد شادی ہونے والی ہے۔ لیکن وہ عورت خاموش رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ہونٹ سی دیے گئے ہوں یا پھر اس کی زبان ہی کٹی ہوئی ہو۔ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دیا اور اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کپڑے سنبھالنے لگی۔ فرحین کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی بت سے بات کر رہی ہے، کیونکہ اس کی کسی بھی بات کا اس عورت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پل کے پل میں اس کی زندگی اس طرح سے بدل جائے گی۔ وہ فیروز جس کے ساتھ اس کی زندگی اسے محفوظ لگا کرتی تھی، آج اسی کے ساتھ ہی وہ غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ آج وہی انسان اس کی عزت کے در پہ تھا، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا تو باہر ایک نوکر اسے دروازے پر کھڑا اور کچھ دور ڈرائنگ روم میں بیٹھا فیروز کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس عورت کو کپڑے اٹھاتے ہوئے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے چاروں ناچار وہ کپڑے اسے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ جانتی تھی کہ فیروز اب جب ایک بات ٹھان چکا ہے تو وہ کر کے ہی دم لے گا، لیکن اسے یہ یقین تھا کہ اگر وہ اس وقت بھی جب اسے التجا کرے گی تو وہ اس کو گھر چھوڑ دے گا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے اس کی ہر ضد پوری کی تھی۔ اس کی ضد کے آگے فیروز نے اپنی ایک بھی نہ چلائی تھی، لیکن آج اس کی یہ غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ اس نے ان ساری باتوں کا بدلہ ایک ہی بار میں اسے لے لیا تھا۔ یہاں پر آئے ہوئے اسے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس نے کپڑے تو پہن لیے تھے، لیکن اب وہ بالکل تیار ہونے کے حق میں نہیں تھی۔ جب 1 گھنٹہ ہو چکا، باہر قاضی بھی موجود تھا اور گواہان بھی آ چکے تھے اور فیروز خود بھی تیار ہو چکا تھا۔ جب وہ یہاں پر فرحین کو دیکھنے آیا تو فرحین ابھی تک ویسے کی ویسے کھڑی تھی، سوائے کپڑوں کے۔ وہ کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے لہجے میں کڑک تھی اور وہ بھی اسی کڑک میں کہنے لگی، مجھے نہیں ہونا تیار، مجھے گھر واپس جانا ہے، خدا کے لیے مجھے گھر واپس چھوڑ کر آؤ۔ اس کی یہ بات سنتے ہی اس نے خود سے اس سے کہا کہ خاموشی سے تیار ہو جاؤ اور تیار ہو کر باہر آ جاؤ، کیونکہ اب تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، تم خود بھی نہیں۔ یہاں پر تمہارے گھر میں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور اگر گھر ہی جانا ہے تو تمہیں تیار ہو کر پہلے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن فرحین اس سب کے لیے راضی نہیں تھی۔ وہ اس کی منتیں سماجتے کرنے لگی تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کے پیروں میں بڑھ چکی تھی، لیکن اس نے اسے اٹھایا اور زبردستی اس کو کہنے لگا کہ وہ تیاری کرے، اور پھر اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں نکاح کے بعد فوراً میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا، اسی لیے اب تیار ہو کر باہر آ جاؤ اور نکاح نامے پر دستخط کر دو۔ مجھے صرف اور صرف نکاح کرنا ہے، نکاح نامے پر سائن کرنے کے علاوہ۔ اب فرحین کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اسے اب کوئی بھی راہ اپنے لیے صاف ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اسی لیے وہ اب تیار ہونے لگی۔ تیاری میں بھی وہی نوکرانی اس کی مدد کر رہی تھی، اور اس نے بہت جلد تیاری کر لی۔
اور جب وہ تیاری کر کے باہر آئی تو یوں لگ رہا تھا جیسے ساری کائنات کا حسن اسی پر انڈیل دیا گیا ہو۔ ایک لمحے کو تو سامنے بیٹھا ہوا وہ فیروز بھی ٹھٹک گیا۔ خیر، اب اس کے باہر آنے کے بعد قاضی صاحب نے نکاح شروع کر دیا۔ وہ گھونگھٹ میں اپنا چہرہ چھپائے آنسوؤں سے چپ چاپ رو رہی تھی۔ جب وہ اپنے وعدے کے مطابق نکاح نامے پر دستخط کر چکی تو اس نے صرف ایک بات کی، اور اس کی اس بات کو فیروز نے استہزائیہ ہنسی میں اڑا دیا۔ اس نے کہا، تم بہت غلط کر رہے ہو فیروز، دیکھنا اللہ بدلہ ضرور لے گا اور وہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اس کی آواز اب بھی آنسوؤں سے کانپ رہی تھی۔ مولوی نے نکاح پڑھا دیا تھا اور اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ گواہان نے بھی اپنی طرف سے اپنا کام سنبھال لیا تھا۔ ان کی گواہان کی موجودگی میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد مولوی اور اس کے تمام دوست گواہان اور اس گھر میں رہنے والے نوکر بھی اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیے۔ باقی اب گھر میں صرف 2 لوگ بچے تھے، ایک لوٹی پٹی سی دلہن بنی لڑکی اور دوسرا سفاکیت سے مسکراتا ہوا وہ فیروز، جسے اپنے آنے والے وقت کا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ سب کے چلے جانے کے بعد فیروز نے اپنا حقیقی رنگ دکھایا، اور اس کے چیخنے چلانے کے باوجود اپنا حق اس سے وصول کرنے کے بعد اپنی فتح کی خوشی میں اسے مسکراتا ہوا اس کے گھر تک چھوڑنے چلا گیا۔ اور دل ہی دل میں اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کل پوری یونیورسٹی کے سامنے اسے طلاق دے کر رسوا کرے گا۔ مگر ہوش ٹھکانے تب آئے جب وہ اگلے روز یونیورسٹی ہی نہ آئی۔ وہ اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ ابھی تک اپنے فارم ہاؤس میں ہی رہ رہا تھا اور اپنے اس شہر کے گھر میں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ اسی فارم ہاؤس سے نکلتا اور یونیورسٹی تک آتا، اور پھر یونیورسٹی سے نکل کر اسی فارم ہاؤس تک چلا جاتا۔ یہاں پر اس کی فیملی میں سے کوئی بھی انسان نہیں جاتا تھا۔ اسے بار بار اپنے گھر سے کال آ رہی تھی اور اس نے موبائل سائلنٹ کر دیا تھا۔ اس کا دماغ صرف اور صرف وہیں فرحین کے جانب اٹکا تھا، اور اس کا پلان اسے خراب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ نہ تو فرحین کے گھر سے اس کی طرف کوئی آیا تھا، اور نہ ہی فرحین نے دوبارہ اسے کال کرنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی وہ خود یونیورسٹی آئی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی کسی دوست کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ گھر سے مسلسل کال آ رہی تھی اور وہ بالکل بھی کال سننے کے حق میں نہیں تھا، اسی لیے اس نے گھر سے آنے والی کوئی بھی کال پک نہیں کی تھی اور اپنا موبائل ہی سائلنٹ کر دیا۔ چوتھے روز جب پھر بھی فرحین یونیورسٹی نہ پہنچی تو اسے کچھ تشویش لاحق ہوئی اور وہ اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ اب وہ اس کا شوہر بھی تھا اور وہ اس کی خیریت معلوم کرنے کا حق رکھتا تھا۔ اس حق کے زیر اثر وہ اب اس کے گھر تک پہنچ چکا تھا، لیکن جو ہی اس نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل آئی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسے اب آہستہ آہستہ فرحین کی وہ بات یاد آ رہی تھی جو اس نے نکاح کے وقت کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے، اور تم دیکھنا اللہ تمہیں برباد کر دے گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اس کی یہ بات اسے ایک دم سے یاد آئی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے اب مکافات عمل کا معنی سمجھ میں آ رہا تھا، یعنی جو بوگے وہی کاٹو گے، اور اب اس کی فصل پکنے کو تھی، یعنی اب اس کا سارے کا سارا کام تمام ہو چکا تھا۔ مکافات عمل بالآخر اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ آگے گیسٹ روم میں ہی اس کی 16 سالہ بہن فرحین کے 25 سالہ بھائی کے ساتھ دلہن بنی بیٹھی تھی، اور ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ ابھی اور یہاں پر گواہان اور کچھ لوگ بھی وہیں موجود تھے، اور اپنی بہن کو یہاں ان کے گھر فرحین کے بھائی کے ساتھ نکاح میں دیکھنا اس کے لیے کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے لال ہو چکی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے دل میں آگ جل چکی ہو۔ وہ ایک بدلہ جو اس نے فرحین سے لینا تھا اب اس کی بہن پر بھی آ چکا تھا۔ گھر میں سے آنے والی کالز کا مطلب اب وہ سمجھ چکا تھا، اور اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے پہلے ہی گھر سے آنے والی کالز کیوں نہ اٹھائیں۔ وہ دیوانہ وار اپنی بہن کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ سے پکڑتا ہوا کہنے لگا، تم ہوش میں تو ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سمجھ ہے تمہیں کون لوگ ہیں یہ؟
جبکہ اس کی بہن نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور فرحین کے بھائی کے ساتھ جا کر پھر سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی میں نے اپنی مرضی سے ان سے نکاح کیا ہے اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے ان کے گھر سے نکالنے والے؟ اب یہی میرا گھر ہے۔ بہن کے منہ سے سننے والے یہ الفاظ اس کے دل کو زخمی کر گئے تھے۔ اس نے ادھر ادھر لوگوں کو دیکھا، اسے اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن جب اس نے سامنے کھڑی لٹی پیٹی سی اس فرحین کی طرف دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے لرز کر رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے فرحین اسے کہہ رہی ہو کہ اب دیکھا، ہو گیا نا مکافات عمل۔ اور اس نے غصے سے پھر سب کو دیکھا۔ اس وقت فرحین آگے بڑھی اور اس نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا فیروز؟ تم نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اب دیکھو تمہارے گھر تک بھی یہ نوبت آ پہنچی ہے۔ میرا بھائی تو اس کے ساتھ بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری بہن خود میرے بھائی کے لیے اپنی جان دینے کو راضی تھی، یہاں تک کہ وہ اب ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر موجود ہوگی۔ اب بتاؤ اس میں کس کا قصور ہے؟ یہ شاید تمہیں سبق سکھانے کے لیے تھا، مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کون سا بدلہ لینا چاہتے تھے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تبھی فیروز نے کہنا شروع کیا کہ ہاں میں تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ پہلے تو میری یہ بات صرف اور صرف تم سے محبت تک محدود تھی، لیکن پھر جب میں تمہارے گھر آیا اور میں نے اس شخص کی فوٹو تمہارے گھر میں لٹکی دیکھی اور تم سے پوچھا تو وہ تمہارا ماموں نکلا۔ تم جانتی ہو آج سے 10 سال پہلے اس نے میری جان سے پیاری پپھو کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، اس سے نکاح کیا اور پھر اسے ازدواجی زندگی بھی شروع کر لی، اور پھر کچھ ہی روز بعد اسے چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا گیا۔ اس کے بعد وہ لوٹ کر واپس ہی نہیں آیا۔ میری پپھو نے ہم سے چھپ کر نکاح کیا تھا، اور پھر جب اس کے باہر جانے کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس نے خودکشی کر لی تھی۔ تم جانتی ہو وہ میری عزیز از جان پپھو تھیں، اس میں میری جان بستی تھی اور مجھ میں اس کی جان بستی تھی۔ میں اس پر آنے والی کوئی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور تمہارے ماموں کی وجہ سے، صرف اور صرف تمہارے ماموں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تمہارے ماموں نے میری پپھو کی جان لے لی اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کہ تم اس کی لاڈلی ہو، تو پھر میں نے تم سے بدلہ لینا چاہا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری اپنی بہن میری دشمن ہے۔ لیکن تبھی اس کی بات سننے کے فوراً بعد فرحین نے کہا کہ کسی کی بھی بات کے بارے میں مکمل جان لینے سے پہلے اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے فیروز، لیکن تم بہت جلد باز ہو۔ تم جانتے ہو میرے ماموں کا وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور پھر میرے ماموں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے تھے، اسی وجہ سے وہ واپس نہ آ سکے۔ لیکن جب کچھ مہینوں بعد ان کی حالت سنبھلی تو پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیوی اپنے ہونے والے بچے سمیت خودکشی کر کے جان کی بازی ہار چکی ہے۔ اس کے بعد آج تک میرے ماموں نے شادی نہیں کی۔ میرے ماموں ابھی تک ان کا سوگ اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں۔ وہ آپ لوگوں کو نہیں جانتے تھے کیونکہ آپ لوگ اپنا گھر تبدیل کر کے کہیں اور جا چکے تھے، اور میرے ماموں ابھی بھی اپنی بیوی کی محبت میں پاگل ہو رہے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے ماموں نے تمہاری پپھو کو دھوکہ دیا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا گریبان چھوڑا اور پھر اندر کو بھاگ گئی تھی۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے، کیونکہ وہ تو فرحین سے محبت کرتا تھا، اس کے لیے اس کی خوشی چاہتا تھا، لیکن اس سے تو وہ اب ساری خوشیاں چھین چکا تھا۔ اب وہ کرتا تو کیا کرتا؟ اس نے اپنی بہن کو دیکھا جو اپنے نئے نویلے دولہے کے ساتھ بیٹھی تھی، جو اس سے 10 سال بڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آہستہ آہستہ محبت دل سے جھلکنے لگی تھی اور آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ایک دم سے بھاگتا ہوا فرحین کے پیچھے جانے لگا۔ اسے آج کسی نے بھی نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ فرحین کا باقاعدہ طور پر شوہر بن چکا تھا، اور اس بات کو سب لوگ جانتے تھے۔ اس نے دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ اس کی آواز اس قدر دردناک تھی کہ فیروز کو اپنا سینہ چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو زمین بوس کر دیتا، لیکن وہ زندہ تھا اور اسے اس ساری حقیقت کا سامنا کرنا تھا۔ اسے فرحین کو سنبھالنا تھا۔ فرحین اس کی دلہن تھی،
یہ بات الگ تھی کہ اس نے بدلے کی رو میں بہہ کر اس سے شادی کی تھی، لیکن اب وہ اس کا شوہر بن چکا تھا اور اب اسے سمجھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس نے جا کر اس کے پاؤں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور رو رو کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس سے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ شاید اس غلطی کا احساس اسے پچھلے چند دنوں میں ہو چکا تھا، جب اس نے فرحین کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور پھر اس کے بعد فرحین اسے دکھی نہیں تھی، اور فرحین کو نہ دیکھنے کی وجہ سے وہ اپنے دل میں خود کو تھوڑا مجرم سمجھنے لگا تھا۔ لیکن اب جو حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی تو اس کو مزید رنج ہونے لگا۔ اس کو اب سمجھ میں آنے لگا تھا کہ اس نے فرحین کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی تھی۔ دوسری طرف اپنی بہن کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح کرنا اسے مزید دکھ کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تھیں کہ آنسوؤں سے تر تھیں۔ فرحین کا بھی یہی حال تھا۔ فرحین نے اس کے ہاتھوں کو اپنے پیروں پر محسوس کیا تو چونک کر اوپر دیکھا۔ وہ رو رہا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ فرحین کو یقین نہیں آیا کہ وہ اس کے پاؤں میں بیٹھا ہے۔ وہ اتنا اکڑا ہوا شخص آج فرحین کے پاؤں میں بیٹھا تھا اور رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ فرحین نے اپنے پاؤں جلدی سے پیچھے کیے اور اپنی بھیگی آنکھوں کو پونچھا۔ وہ چاہے کتنی بھی اس سے خفا اور اپنی قسمت پر کتنی ہی دکھی کیوں نہ تھی، اس کا اپنے پیروں پر ہاتھ رکھ کر یوں معافی مانگنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے اپنے پاؤں پیچھے کیے اور اس سے کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو فیروز؟ مگر فیروز اپنی بات پر ویسے ہی اڑا رہا۔ پھر فرحین کو بھی اس پر تھوڑا رحم آنے لگا۔ وہ بھی اب حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی۔ اس کا بھائی اب فیروز کی بہن کے ساتھ بہت خوش تھا اور ان دونوں نے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا تھا، اور ان دونوں کا شاید نکاح چاہے مجبوری یا چاہے غلط فہمی کے تحت ہی کیوں نہ ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ دونوں اب میاں بیوی بن چکے تھے، اور اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ بندھے۔ اس نے اس کو اپنے شوہر کا درجہ دے دیا تھا۔ دل ہی دل میں فرحین بھی کہیں نہ کہیں فیروز سے محبت ضرور کرتی تھی، اسی وجہ سے وہ اس رشتے پر مان گئی تھی۔ اس نے پھر فیروز کی آنکھوں کو پونچھا اور پھر سے کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ آج فیروز نے اس کی یہ بات سنی تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب دونوں کی زندگی ایک دوسرے سے جڑ چکی تھی تو انہوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، اور فیروز اب بھی اپنی حرکت پر شرمندہ تھا، لیکن اسے ایک وفا شعار اور سلجھی ہوئی لڑکی مل چکی تھی جس نے اسے سنوارنے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی، اور اب وہ خود کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آئی، جہاں باہر سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فیروز نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا اور کہنے لگا، اب ہم دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ ہم دونوں جوڑیاں ایک ساتھ بیاہی جائیں گی۔ ہم دونوں جوڑیوں کو کہ نکاح تو ہو چکے ہیں، لیکن اب ہماری شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہوں گی اور سارا زمانہ دیکھے گا۔ میں اپنی بہن کو لے کر جا رہا ہوں۔ آپ سب لوگ بارات کی تیاری کریں اور میری بیوی کو بھی بارات کے لیے تیار کر دیں۔ کل ہم دونوں کی بارات ہوگی۔ یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے وہ چلا گیا تھا، اور اب یہ دونوں خاندان جن کی دشمنی عرصے سے چھپی چھپی تھی ایک دم سے جب واضح طور پر سامنے آئی، اور پھر یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں میں منسلک ہو گئے، تو دونوں خاندانوں کے مکین ایک دوسرے کے اس رشتے پر بے حد خوش تھے۔ سبھی لوگ مسکرا کر رہ گئے۔ ایک بار پھر سے یہ خاندان مکمل ہو چکا تھا اور اس کے بچے ایک دوسرے کے قریب ایک دوسرے کو لے آئے تھے۔ یہ دونوں خاندان مدتوں پہلے ایک ہوا کرتے تھے، یعنی فرحین کے بابا اور فیروز کے بابا ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے، اور ان دونوں کا بھی ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا تھا۔ لیکن پھر فرحین کے ماموں کی اور فیروز کی پپھو کی لو میرج، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہو جانا ان خاندانوں کی سکون میں خلل بنا، اور پھر اب مدتوں بعد یہ دونوں خاندان اکٹھے ہو چکے تھے۔ بالآخر ٹوٹی ہوئی دوستیاں ایک بار پھر جڑ چکی تھیں، اور دونوں خاندان اب خوشی سے اشک بار تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔